اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر کھانا آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد۔ ایک مسئلہ کے بارے میں بہت سے احباب نے سوال کیا، انہوں نے کوئی کلپ وغیرہ دیکھے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہے اذان ٹرانسمیشن میں چینل کے اوپر جو ہے وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ چینل کے اوپر یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جی بندہ اگر سحری کر رہا ہے تو اذان بھی ہو جائے، اذان ہو بھی رہی ہے تو جو کچھ ہاتھ کے اندر ہے تو بندہ وہ جو ہاتھ میں چیز ہے اس کو کھا لے، اس کو چھوڑے نہیں، تو لہذا جو ہے وہ یہ حدیث سے مسئلہ ثابت ہے تو جناب والا کھا پی سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ مسئلہ بیان غلط کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان کسی شخص کو سحری کرنے سے نہ روکے۔ اب یہ بات کر کے لوگ امت کے اندر غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث تو ہے کہ بلال کی اذان تم میں سے کسی کو سحری کرنے سے نہ روکے، لیکن وہ اذان کون سی ہے آگے اس حدیث میں پورا ذکر ہے، لیکن وہ بات بیان نہیں کرتے، بس اتنی سی بات بیان کر کے امت کے روزوں کو خراب کیے جا رہے ہیں کہ یہ اذان بھی ہو رہی ہو تو آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ کھاتے رہو، پھر تو بھائی بندہ پورا ایک پراٹھا ہاتھ میں پکڑ لے، جب اذان ہو رہی ہو وہ پراٹھا کھاتا رہے۔ یعنی یہ بات تو عقل کے بھی منافی ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جی بندہ کھا پی لے۔ بھائی کیسے کھا کے بڑھتی؟ وہ سرکار کا فرمان ہے کہ اب بلال کی اذان تم کو سحری سے نہ روکے، تو بلال کی اذان نہ روکے تو یہ آج کے ملا کی اذان تمہیں کیسے روک دی؟ بھائی خدا کے بندو، اسی حدیث کے اندر آگے لفظ موجود ہیں کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کون سی اذان تھی؟ وہ نماز فجر کے لیے دی گئی اذان نہیں تھی۔ وہ کون سی اذان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ یؤذن، کہ بلال تو اس واسطے اذان دیتا ہے کہ لیرجع قائمکم، تاکہ جو لوگ نوافل ادا کرنے والے ہیں مسجد میں آ کے نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ گھر واپس چلے جائیں، جا کے وہ سحری کر لیں۔ یعنی یہ وہ اذان ہو رہی ہے کہ جو اذان روزہ بند ہونے کے بعد نماز فجر کی اذان نہیں ہے، بلکہ سحری کے وقت سے پہلے اذان دی جا رہی ہے، جس اذان کو سن کر لوگ خبردار ہو جائیں کہ بھائی سحری کا وقت ہو چکا ہے تو ہم جو نوافل پڑھنے کے لیے مسجد میں ہیں تو ہم گھر جا کے سحری کر لیں۔ سرکار خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بلال کی اذان تو اس واسطے ہے کہ لیرجع قائمکم، جو نوافل ادا کرنے والا ہے وہ گھر واپس چلا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، اور یہ اذان بلال کی تو اس واسطے ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے، وہ جاگ جائے کہ سحری کا وقت ہے میں سحری کر لوں۔ یعنی کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز فجر کی اذان کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی کہ فجر کی اذان، بلکہ یہ اذان اس وقت دی جا رہی ہے کہ ابھی جب سحری کا وقت ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے اذان پڑھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ بلال تو اس لیے اذان پڑھ دیتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے اندر نوافل پڑھنے آئے ہیں وہ گھر چلے جائیں، جا کے سحری کر لیں، یا جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر بیدار ہو جائیں اور سحری کا اہتمام کر لیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یا فرمایا وَلَيْسَ الْفَجْرُ، ہمارے فجر نہیں ہے، یہ طلوع صادق تو نہیں ہے، یعنی یہ فجر کی اذان کا معاملہ نہیں ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ یہ حدیث مبارکہ بھی لوگ بیان کر کے امت کو بگاڑنے کی طرف لا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیثیں پڑھ کے بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں، تو اب وہ ایک ہی حدیث پڑھی جا رہا ہے، بار بار وہ ٹرانسمیشن میں کلپ دکھا رہے ہیں، وہ کیا بندہ اس بات کے اوپر استدلال کر رہے ہیں، دیکھیں جی حضور نے فرمایا ہے کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، تو لہذا اگر مولوی صاحب اذان پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ جناب والا کھا پی لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کچھ آدمی ہے اس کو آپ کھا پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پہ۔ تو میرے بھائی ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، حدیث مبارکہ پوری پڑھو۔ سرکار نے آگے بیان کر دیا ہے کہ صراحت کے ساتھ مکمل بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنن ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے وہ حدیث نمبر 2347 ہے۔ اس حدیث میں پوری وضاحت ہے کہ وہ اذان کون سی اذان تھی۔ تو لہذا آج امت مسلمہ کے روزوں کو بگاڑنے کے لیے اس حدیث کو بیان کر کے اور اس اذان کے اذان فجر کہہ کر لوگوں کے روزے خراب کرنے والے خدا را ہوش کے ناخن لو، امت مسلمہ کی عبادت کو خراب نہ کرو۔ باقی جو رہا مسئلہ ہمارے زمانے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر نماز فجر کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے، روزہ پہلے بند ہوتا ہے، اس کے بعد اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر کسی نے کھا پی لیا تو پھر بھائی سیدھے سے اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ جو ہاتھ میں ہے بندہ وہ کھا لے، وہ تو دور کی بات، اگر اس وقت منہ کے اندر کوئی لقمہ تھا تو اذان فجر شروع ہو گئی ہے، جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو وہ منہ والا لقمہ بھی کسی نے اگر اندر نگل لیا تو اس کا بھی روزہ سرے سے شروع ہی نہیں ہوگا،
چہ جائے کہ بندہ اتنی ساری اجازت دے کہ جو کچھ آدمی کھاتے پھرتے رہو، تو یہ انداز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ان جیسے تمام فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے کہ جو دین اسلام کے نام کے اوپر حدیث کا ریفرنس دے دے کر جو ہے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسے گمراہوں سے محفوظ رکھے۔